1970 پاکستان کی صحافت کے افق پر ایک نیا چراغ روشن ہوا، جسارت۔ یہ محض اخبار نہیں تھا، بلکہ تحریک اسلامی کی فکری آگہی اور نظریاتی جرت کا آغاز تھا۔ اس نے صرف خبریں نہیں دی، بلکہ قوم کے شعور کو بیدار کیا، امت مسلمہ کے درد کو آواز دی اور حق گوئی کو اپنی پہچان بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے ہمنوا و ناقد سبھی اس کی حق گوئی و بے باکی کے قائل ہیں۔ پاکستان میں چند ہی اخبارات ہیں جن کے متعلق یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی کئی بڑے بڑے اخبار ہیں، ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جسارت کے بارے میں وداؤٹ فیئر آف کانٹرڈکشن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے، اور جہاں تک کہ جرنلسٹک ویلیوز کا تعلق ہے، ان کو نہایت فعال انداز میں آگے بڑھا رہا ہے، بڑھاتا رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی بڑھاتا رہے گا۔ نیوز پیج ہے یا فرنٹ پیج ہے، اس میں انہوں نے ایک تناسب رکھا کہ اپنی جماعت کی خبریں 3-4 سے زیادہ نہیں دیتے، ان کو جلی سرخیوں کے ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن دیگر سیاسی موضوعات اور بین الاقوامی امور کے اوپر بھی یہ جسارت میں خبریں شائع ہوتی ہیں، اور شاید یہ اس کی اب تک باقی رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ وہ آزادی بھی حاصل تھی ایڈیٹر کو، جو عام طور پر جماعتی اخبارات میں بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے، وہ آزادی۔ تو جسارت کی اس پالیسی کی وجہ سے جسارت کو یکساں احترام حاصل تھا اپوزیشن کی جماعتوں میں اور ان لوگوں میں جو ایک آزاد اخبار پڑھنا چاہتے ہیں۔ اب تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کی صحافت میں کبھی کوئی ایسی خبر نہیں چھپی جو فیک ہو یا کوئی اینگلنگ ہو اس کی، تو بالکل صاف ستھری صحافت 50 سال پہلے بھی تھی اور آج بھی وہ کافی حد تک معیار اس کا برقرار ہے۔ روزنامہ جسارت کے اجرا کا خواب جماعت اسلامی کراچی کے اس وقت کے امیر چودھری غلام محمد نے دیکھا، وہی اس کے بانی ہے۔ جناب الطاف حسن قریشی نے اس خواب کو تعبیر دی، جنہوں نے مارچ 1970 میں ملتان سے پہلا شمارہ شائع کیا۔ جسارت کا خیال، اس کا نام یہ ہوا کہ جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں ڈکریشن مل سکتا ہے، تو ہم نے اپلائی کیا۔ اپلائی کرنے کے لیے ہم نے نام سوچا، تو ہمارے دوست تھے مشکور حسین یار، پروفیسر صاحب، وہ ہمارے عہد کے بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے وہ مضمون نگار تھے، تو انہوں نے بھی نام تلاش کرنے میں ہماری مدد کی۔ چنانچہ جسارت کا نام طے ہوا۔ میں مولانا کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں کیا کہ ہم نے یہ نام سوچا ہے اور ہم یہ روزنامہ نکالنا چاہتے ہیں، انہی مقاصد کے لیے جن کے لیے ہم اردو رائج سے کام کر رہے تھے، انہی مقاصد کے لیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک دار ہے، تو ان کی جو ہے ان کی جو منظوری یا ان کی جو ہے ان کی تائید کے ساتھ پھر ہم نے روزنامہ جسارت کا ڈکریشن لیا، تو ہمیں آسانی سے مل گیا۔ سب سے پہلے ایک کوشش چودھری غلام محمد کے زمانے میں قاصد نکالنے کی ہو چکی تھی، لیکن وہ ایوب خان کا زمانہ تھا، اور ایوب خان کے جاتے وقت تک اور اس کے بعد یحییٰ خان کے زمانے میں بھی ڈکلیریشن نہیں ملا تھا۔ بہرحال یہ ہمیشہ سے ایک یہ منصوبہ زیر غور تھا کہ ایک اخبار نکالا جائے۔ ممتاز قانون دان A.K. بروہی نے گلڈ ہوٹل میں اس کا افتتاح کیا۔ ریاض چودھری، محمد صلاح الدین، متین الرحمان مرتضیٰ، نثار احمد زبیری، مختار حسن، حمید رضا صدیقی، محمد رفیق ڈوگر، محمد نواز رضا، شاہد تنویر مرزا، ظفر اقبال، خورشید خان، مظفر قریشی، انور سعید اور ان جیسے بے شمار باصلاحیت نوجوانوں نے مل کر جسارت کو ایک زندہ نظریاتی تحریک میں ڈھال دیا۔ پھر مئی کے مہینے میں کراچی سے بھی جسارت کا آغاز ہو گیا۔ چیف ایڈیٹر الطاف حسن قریشی ہی رہے، نیر الوی ایڈیٹر اور محمد صلاح الدین نیوز ایڈیٹر بنے۔ عملے میں کشش صدیقی، سروت جمال اسمعی، سید فیض الرحمان،
نذیر خان، حسن عسکری فاطمی، حشمت علی حبیب، ظہور نیازی، شمس الدین خالد، جنید فاروقی، خالد اطہر، فائزہ صدیقی، احمد سعید قریشی، حافظ خلیل، ہمایوں عزیز، حسن اکمل زبیری، رشید الدین احمد، مسعود عالم، شبیر صدیقی، ناصر مہدی، مظفر قریشی اور دیگر صحافی شامل تھے۔ رپورٹنگ ٹیم میں بہت اچھے اچھے لوگ شامل تھے، جیسے زاہد حسین، قصر محمود، حسن عسکری فاطمی، نذیر خان اور راشد عزیز اور عبدالحفیظ نوری۔ جب میں نے جوائن کیا تھا تو ظہور نیازی صاحب چیف رپورٹر تھے اور باقی یہ لوگ رپورٹر تھے۔ کالم کے میدان میں بہت سے اور لوگ تھے جو کالم لکھ رہے تھے اس زمانے میں۔ مثال کے طور پر اطہر ہاشمی صاحب تھے، بعد میں اس میں احمد حاتب صدیقی صاحب بھی شامل ہوئے، خود میں بھی کالم لکھا کرتا تھا دام خیال کے عنوان سے۔ میں پریکٹیکل لائف میں آیا تو سب سے پہلے جس اخبار کو جوائن کیا تھا میں نے وہ جسارت اخبار تھا، اور اس وقت جسارت اخبار میں میرے اساتذہ میں صلاح الدین مرحوم صاحب، جناب ہمایوں عزیز اور عبدالکریم عابد، سرور جمال اسمعی، نذیر خان، حسن عسکری جیسے یعنی جید صحافی جو تھے ان کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ ان سے سیکھنے کا مجھے موقع ملا۔ ملتان کا جسارت جلد بند ہوا اور کئی ارکان کراچی سے مختلف شہروں کے نمائندے مقرر ہوئے، جن میں مختار حسن، سعود ساحر، رفیق ٹوگر، ظہیر احمد اور امان اللہ شادزینی شامل تھے۔ بعد میں راشد عزیز، عبدالحمید خان، ادریس بختیار، محمد سرور اور ابصار عالم بھی عملے کا حصہ بنے۔ جز وقتی کالم نگاروں میں خواجہ شمس الدین عظیمی، خان آصف، سلیم احمد اور مشفق خواجہ شامل تھے، اور عظیمی صاحب کا کالم روحانی ڈاک اس زمانے میں بہت مقبول تھا۔ اسی زمانے میں خواجہ شمس الدین عظیمی ہمارے ہاں ایک کالم لکھا کرتے تھے، روحانی ڈاک، بڑا پڑھا جاتا تھا وہ، اور وہ بیچارے آتے تھے بس سے اتر کے اور ان کے پاس ایک جھولا ہوتا تھا، اور جھولے میں ان کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ رنگوں سے بھی علاج کرتے تھے، پانی، رنگین پانی سے، تو وہ بھی ان کا بڑا مقبول تھا، اور وہاں آ کر دفتر میں ان کو ڈاک ان کے حوالے سینکڑوں خط ہوتے تھے اس زمانے میں۔ جسارت کی خبر ہو، کالم ہو، اداریہ ہو یا مضمون، ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ جب ادبی صفحے کی ذمہ داری ڈاکٹر معین الدین عقیل کے پاس تھی تو اس صفحے پر وہی معیار، وہی وقار اور وہی سنجیدگی جھلکتی تھی جو ان کی علمی شخصیت کا حصہ تھی۔ ایک دور میں ادبی صفحے پر ڈاکٹر طاہر مسعود کی زیر ادارت فلمی صفحہ سوز آواز بھی شائع ہوتا رہا۔ انہوں نے ایسے ایسے انٹرویوز رقم کیے کہ آج تک اردو صحافت میں ان کا ہمسر پیدا نہیں ہو سکا۔ وہ انٹرویوز محض سوال و جواب نہیں تھے، یہ شخصیات کے باطن تک اترنے والی مکاشفات کی ایک پوری عمارت تھے۔ اور پھر مشفق خواجہ کا برجستگی اور کاٹ دار جملوں سے بھرپور شہرہ آفاق کالم خامہ بگوش، وہ محض کالم نہیں تھا، ایک تہذیبی مکالمہ تھا جسے قاری شوق سے نہیں عقیدت سے پڑھتے تھے۔ سقوط مشرقی پاکستان کے اندوہناک دنوں میں جب ہر طرف مایوسی چھائی ہوئی تھی، جسارت کا ہر اداریہ، ہر مقالہ، ہر تجزیہ محض خبری مواد نہیں بلکہ قوم کی تربیت اور شعور کی بنیاد تھا۔ جسارت کا اداریہ پوری قوم کی ترجمانی کر رہا تھا۔ یہی جرت، یہی سچائی جسارت کی پہچان بن گئی۔ ایک ایسا اخبار کی ضرورت تھی کہ جو بالکل جو مقاصد پاکستان کے تھے اس کے مطابق وہ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی بنائے۔ جسارت نے بنائی، اور اس کے بعد اس کے تجربے ہوئے اچھے، مطلب اس کا جو کنٹینٹ تھا، جو اداریے تھے، جو پالیسی تھی، وہ اس کے مطابق چلی۔ اور اس وقت بھی ایک صحافت میں جسارت کا اضافہ ایک نیا اچھا اضافہ تھا، اور اس کی اہمیت اس وقت بھی تھی، اس کی اہمیت اب بھی اس سے بھی زیادہ ہے۔ قومی وحدت کو بڑھانے میں روزنامہ جسارت نے بڑا رول ادا کیا، اور یہ جو سیاسی جو بھٹو صاحب نے جو ایک سیاسی افراتفری پیدا کرنی تھی، تو جسارت کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی کہ ایک ایسا عنصر ملک میں قائم رہے جو چیزوں کو خراب نہ ہونے دے۔ وقت گزرتا گیا۔ الطاف حسن قریشی، محمد صلاح الدین،
محمود احمد مدنی، عبد الکریم عابد اور اطہر ہاشمی کے بعد آج کے چیف ایڈیٹر شاہنواز فاروقی جیسے اہل قلم نے اس روایت کو مضبوط تر کیا۔ 1998 میں جب ڈیجیٹل دور کا آغاز ہوا، اس زمانے میں جسارت پاکستان کا پہلا اردو اخبار بن گیا جو اپنے تمام صفحات کو برقی ہیئت میں منتقل کر کے دنیا کے ہر اردو دان قاری کے لیے پیش کیا گیا۔ پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے اخبار ویب پر نمودار ہوتا اور یورپ اور امریکہ کے قارئین ایک دن قبل ہی اگلے دن کے اخبار سے مستفید ہوتے، یعنی ایک دن پہلے ایک نئی دنیا میں۔ مشکلات آئیں، راستے رکے، کوچہ اقتدار پر مسند نشین حکمرانوں کی آنکھوں میں جسارت کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا، مگر جسارت کا سفر نہیں رک سکا۔ جسارت نے ہر دور میں مشکل حالات کا سامنا کیا۔ جب بھٹو کی جمہوری آمریت کے خلاف سیاسی جماعتیں منظم ہو رہی تھیں اور جسارت اس میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا تھا۔ 1970 میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب ہاکرز نے حکومتی دباؤ پر اخبار تقسیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال میں اس وقت گورنمنٹ کالج ملتان کے طلبہ یونین کے صدر جاوید ہاشمی نے اپنے رفقا کے ساتھ خود سائیکل پر جسارت کی ترسیل کا فریضہ انجام دیا۔ یہ جذبہ، یہ ایمان آج بھی جسارت کے کارکنان کی پہچان ہے۔ 1970 اور 1971 کے وہ دن جب کوئی سچ بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، اس وقت جسارت واحد اخبار تھا جس نے مشرقی پاکستان آپریشن کی کھل کر مخالفت کی۔ عبد الکریم عابد دراصل سید ابوالعلا مودودی، مولانا ظفر علی خان اور ابوالکلام آزاد کی اصولی صحافتی روایات کا سچا تسلسل تھے۔ جسارت کے اداریے اور عبد الکریم عابد کے مضامین وہ سچ بیان کر رہے تھے جو کوئی اور نہیں کہہ رہا تھا۔ مشرقی پاکستان کے بحران کے دوران ان کے سخت مگر اصولی اداریے شائع ہوئے۔ بھٹو کے دور میں جسارت پر پابندی لگی اور بند ہوا تو کسی نے پروفیسر غفور احمد سے پوچھا جسارت کب جاری ہوگا؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا جسارت اور بھٹو ساتھ نکلیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جسارت باقاعدگی سے نکل رہا ہے۔ اس میں کتاب کا زمانہ وہ تھا جب بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ نکلا اور بیچ میں پھر نکلنا شروع ہوا، پھر بند ہوا۔ پھر وہ پروفیسر غفور احمد صاحب کا فقرہ مشہور ہوا جب ان سے پوچھا گیا کہ جسارت کب نکلے گا، تو انہوں نے کہا کہ اب جسارت اور بھٹو صاحب دونوں ایک ساتھ نکلیں گے، اور ایسے ہی ہوا کہ بھٹو صاحب کا دور ختم ہوا تو پھر جسارت نے اثر نو شائع ہونا شروع کیا۔ جسارت نے کراچی میں MQM کی سنگین آمریت کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا۔ روزانہ دھمکیاں ملتی رہیں، حتیٰ کہ دفتر کو بم سے اڑانے تک کی باتیں کی گئیں، مگر جسارت کی اصولی صحافت نہ رکی نہ جھکی۔ شاہنواز فاروقی کے تیز دھار مضامین نے MQM کی دہشت گردی اور اسٹیبلشمنٹ کی بے حسی کو بار بار بے نقاب کیا، اور وہ سچ کہا جو شہر کے خوفزدہ ماحول میں کوئی کہنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ مشرف کی آمریت کے دور میں بھی جسارت اور فرائیڈے اسپیشل نے خوف کے بجائے سچ کا راستہ چنا اور کھل کر اس آمریت کو چیلنج کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فرائیڈے اسپیشل پر پابندی لگا دی گئی، مگر آواز حق پھر بھی خاموش نہ ہوئی۔ جسارت وہ ادارہ ہے جس نے اس قوم کے شعور کی آبیاری کی، قومی ضمیر کی ترجمانی کی اور اسلامی اقدار کے دفاع میں ہمیشہ صف اول میں کھڑا رہا۔ لبرلزم، سیکولرزم اور الحاد کے فکری سیلاب کے مقابلے میں جسارت نے دلیل اور اصول کی بنیاد پر مقدمہ لڑا، ڈٹ کر، مسلسل اور بے خوف ہو کر۔ بس بڑے بڑے واقعات ہوئے اس زمانے میں، جیسے میں نے بتایا یہ سن 70 کی بات ہے، اور سن 70 میں سوشلزم اور اسلامک آئیڈیالوجی اور دیگر چیزوں میں ان کے ماننے والوں میں بہت چپقلش تھی۔ اور آج ڈیجیٹل دور میں بھی یہ آواز اسی عزم کے ساتھ گونج رہی ہے۔ جسارت صرف ایک اخبار نہیں، یہ ایک مکتب ہے، ایک نرسری ہے۔ 50 برس کے سفر میں جسارت نے درجنوں نہیں، سینکڑوں صحافی تیار کیے، ایسے قلمکار جو بعد میں پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے اخبارات، چینلز اور میڈیا ہاؤسز میں اپنی شناخت بنا گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہاں سچ بولنے کی ہمت سیکھی، دلیل سے بات کرنے کا ہنر پایا اور حق کے ساتھ کھڑے رہنے کا حوصلہ حاصل کیا۔ آج اگر عالمی صحافت میں کہیں اردو کی خوشبو، پاکستان کا وقار اور اسلامی فکر کی بازگشت سنائی دیتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی بنیاد
जसारत के उन्हीं तरबियत याफ्ता सिपाहियों ने रखी थी। आज जसारत सिर्फ एक अखबार नहीं, एक अहद है, एक विजन है, एक तहरीक है। यह मुकम्मल तौर पर डिजिटल दौर में दाखिल हो चुका है। वेबसाइट, वीडियो रिपोर्ट्स और वेब टीवी के जरिए जसारत अब तीनों मैदानों कारी, सामे और नाजिर में अपनी रोशनी फैला रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्रीज, लाइव स्ट्रीमिंग नए मंसूबों की एक पूरी दुनिया तश्कील पा रही है। आजकल का मीडिया कंप्रोमाइज हो चुका है, उसके लिए ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि मेरी नज़र में अब भी इसलिए जसारत भी वो अखबार है जो अपनी एक आज़ाद पॉलिसी लेकर चलने की सलाहियत रखता है, और जो वो हक और सच समझता है वो उसके मुताबिक चलता है। मुस्तकबिल में जसारत डिजिटल एक मुनफरिद, जदीद और असरंगेज शनाख्त के साथ सामने आ रहा है। 56 बरस गुजर गए, मगर जसारत आज भी उसी जोश, उसी नजरिए और उसी अज़्म के साथ कायम है। उम्मत मुस्लिमा और तहरीक इस्लामी की आवाज और पाकिस्तान की नजरियाती सहाफत का फख्र। इसीलिए हम कहते हैं, हमी को है जुर्रत इजहार का सलीका। सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे, ये है जसारत।